تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ انہو من کیدی کنہ، جب دیکھا کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے، بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے، تو بڑی چالاک عورت ہے۔ اب میاں بیوی کا پھڈا اسٹارٹ، اور کہنے لگا ان کید کنہ عظیم، یہ صرف تیری چالاکی نہیں ہے، تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چالاک ہو۔ جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں، سیکھ لو، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ ان کید کنہ عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ جب کسی کو رسوا کرنے پر ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں، ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا۔ لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی کو تھپڑ لگاتا، طلاق دیتا، کچھ بھی کرتا، لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا، یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا، لڑکا تھا، اس پہ بیوی عاشق ہو گئی تھی، تو بدنامی کس کی تھی؟ بادشاہ کی۔ ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبا دیتے ہیں۔ یار جتنی بھی بیوی نے بغیرتی کا کام کیا ہو نا، بغیرتی برداشت کرنا آسان ہے، بےزتی برداشت کرنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بےزتی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو فوراً وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف چھڑ پرے، اعرض اعراض کر، یعنی اس کو پنجابی میں کہا چھڑیا، مٹی پا، بس چھڑ یار، اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا، بس چھوڑ دے۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے، مسٹیک تجھ سے ہوئی ہے، بس میں اب اس مسئلے کو اٹھا نہیں رہا۔ دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آئندہ تھوڑا احتیاط کرو۔ انکی کنتی من الخاطئین، اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے، لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا، تو سوری کر لے بس۔ اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو؟ مٹی ڈالو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں، نیگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو خاموش کرا دیا، حضرت یوسف کو، لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے 2-4 اور لوگ بھی تھے۔ وہاں سے بالآخر بات ہر آدمی نے ایک تو کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتانا۔ اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے۔ ہوتے ہوتے 2-4 دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا، اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وقال نسوۃ فی المدینہ، پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امرأۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی، تراود فتاها عن نفسی، گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی۔ توبہ توبہ، کسی شہزادے پہ ہوتی ہے بھائی، شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی، غلط تو وہ بھی تھا، لیکن چلو کوئی لاجک تو بنتی ہے نا۔ عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے، غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے، اس پہ عاشق ہو گئی۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے، گھر کے غلام پہ عاشق ہونا، انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی بہت ہی تھو چی چی چی، سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے لوگ طنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، انا لنراھا فی ضلال مبین۔ بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا گل تو مارکیٹ میں پھیل ہی گئی ہے، جتنا بھی ہم نے مٹی پانے کی کوشش کی ہے، لیکن بات مارکیٹ میں پھیل گئی۔ اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں، اخبار میں اشتہار دوں، بھائی یہ خبر غلط ہے، میں عاشق نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب کوئی سنے گا نہیں۔ اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی، یہ جو دوسرا الزام ہے نا مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، غلام پہ عاشق ہو گئی، معاذ اللہ ایک کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی، تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ اب میں تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا؟ عاشق ہی ہونا تھا اس کا، تاکہ یہ بدنامی، دیکھو انسان نا سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے۔ اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے، فلما سمعت بمکرہن، جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں، ارسلت الیہن، تو شہر کے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا، اونچے اونچے گھرانوں کی،
ان کی دعوت کی, ان کو سب کو بلایا, ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں. وہ آتی نہیں, کہتی ہیں بس چھوڑ پرے, ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا, بس چھوڑ رہنے دے, وہ جو ہونا تھا ہو گیا, پتہ ہے. تو اس نے کہا نا نا, ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں, ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, سب کے لیے گاؤ تکیے لگا دیے. اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤ تکیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ, چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے. اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں اسی دوران, کتنی ہوشیار تھی دیکھو, اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے. دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ, یعنی چلے جاؤ. اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے, یہ اتنے مبہوت ہوں گے, یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی. تو یہ معجزہ تھا یا نہیں تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے وقالت اخرج علیہن, ہاتھوں میں چھری پکڑا دی, پھل پکڑا دیے, کاٹنا شروع کرو. اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ. فلما رأینہ, قرآن کہتا ہے جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ, بہت عجیب سمجھا, وقطعن ایدیہن, اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا, اور کہنے لگی قلنا حاشا للہ, اللہ کی قسم, ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے, ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے, اور فرشتہ بھی معمولی نہیں, کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے. جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا اور مبہوت ہو گئی, انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے, فوراً کہنے لگی ذالک الذی لمتن, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے. ذالکن الذی لمتننی فی, جو ملامت کر رہی تھی نا, پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے. یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیں, نے کہا پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی, اب بتاؤ. تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے, قالت, فوراً زلیخا نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق. اور وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورغلایا تھا, میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی, یعنی میں اقرار کرتی ہوں, اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی. اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب ببانگ دہل اعلان کرنے لگی, اب میری جو محبت ہے, عشق ہے, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے, سب کو پتہ چل چکا ہے, عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا. وہ اور اب کیا کہنے لگی, لئن لم یفعل ما آمرہ, اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں, لیسجنن, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا, ولیکن من الصاغرین, اور یہ رسوا ہو جائے گا. پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے. کھلے عام اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں, ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں گی, بادشاہ کی بیوی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے, جیل میں ڈلوا دوں گی. یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا, دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں, بولو مجبور. آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے؟ آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے, تو اب طوائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے, کرا نہیں رہے یار, ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا, مجھے نیند نہیں آتی, شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی ہے, میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں, تو مجبوری ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا. جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں لوگ ڈال کے بھول جایا کرتے تھے. پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں, آج بھول جاتے ہیں, تو پہلے کیا حال ہوگا. اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی السجن احب الی, اے اللہ مجھے ساری زندگی, جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں. میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ پیغمبروں نے شادیاں 4 4 8 8 10 10 کی ہیں, لیکن زنا کے قریب بولو نہیں. حالانکہ والد کے 2 شادیاں, اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو, کوئی پابندی نہیں, اللہ خوش ہوگا.
برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے ہیں اللہ ساری زندگی جیل چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا. آج کتنے آرام سے زنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم. بھائی اتنا آسان ہوتا نا, کر کے توبہ کر لو, کر کے توبہ کر لو, اتنا آسان ہوتا تو معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نہیں یہ سوچ سکتے تھے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں. اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں, بشر ہوں, میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں, ہم بہت بڑے نہیں ہیں, تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا.